پیٹر جیکب کہتا ہے دا ڈینجرس کانسیکوینسز آف گلوریفائنگ ایکسٹریمسٹ گروپس اینڈ اوور لوکنگ دا مس یوز آف دا بلاسفیمی لاز ہیز کریٹڈ اے کرائسس. بات اگر پاکستان کی کریں اور بلاسفیمی کیسز کی بات کریں تو سرگودا میں توہین مذہب کا الزام عائد کرتے ہوئے مسلمانوں کے مشتعل ہجوم نے مسیحیوں کے گھروں پر حملہ کر دیا اور پولیس نے سارے واقعے پہ جا کر جو ہے وہ قابو پایا جبکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پولیس کے مطابق. تو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سرگودا کی گفتگو ہو رہی ہے جہاں پر پولیس نے بتایا کہ مسیحی اقلیت سے تعلق رکھنے والے 5 افراد کو بچا لیا گیا ہے. سرگودا ضلع کی پولیس چیف شاہ رخ کمال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشتعل ہجوم نے مجاہد کالونی میں مسیحی افراد کا ایک گروپ پر جو ہے توہین الزام عائد کیا اور ان کی رہائش گاہوں پر حملہ کر دیا تھا. بتایا گیا کہ جب پولیس نے بروقت کارروائی کی تو مسیحی کمیونٹی کے افراد کو بچانے کی کوشش کی ہے تو مسلمانوں نے مشتعل ہجوم جو ہے اس نے پتھراؤ جو ہے وہ پولیس پر بھی شروع کر دیا جس کے نتیجے میں کم از کم 20 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے. یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان تصادم بھی ہوا جس میں پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. آس پاس لوگوں کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. شاہ رخ کمال کے مطابق اس دوران 5 مسیحی بھی زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال پہنچا دیا گیا. اور سرگودا پولیس کے ترجمان خرم علی اور مقامی کرسچن کمیونٹی کے لیڈر اکمل بھٹی نے بھی تصدیق کی کہ اس حملے کے دوران مشتعل ہجوم نے ایک گھر اور گھر کے قریب ایک جو جوتا بنانے والی فیکٹری تھی اس کو نظر آتش بھی کر دیا. اس سارے معاملے پر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹنگ شروع ہوتی ہے, ویڈیوز لگائی جاتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ مظاہرین جو ہے وہ تمام تر جو ہیں وہ چلائے جانے والی جو پراپرٹی ہے اس میں لوٹ مار بھی کر رہے ہیں. اور اسی میں کچھ ویڈیوز ایسی بھی تھیں جن میں کچھ لوگوں کو سڑک پر لگائی جانے والی آگ میں جو ہے وہ سامان پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور بے شمار قسم کے ویژولز پکچرز ہمارے سامنے آئی. تو سرگودا پولیس کے ترجمان خرم علی کے بقول پولیس کی بروقت کارروائی سے زیادہ نقصان نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ درجن جو افراد ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ان کے بقول امن و امان جو ہے وہاں پر قائم کر دیا گیا ہے اور جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اس سب کے بعد پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرسچن کمیونٹی کو مشتعل ہجوم سے سنگین خطرات لاحق ہیں. ماضی میں بھی ایسے ہی الزامات عائد ہوا کرتے تھے اور اقلیتی کمیونٹی کو حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان میں. اور پاکستان میں توہین مذہب اور رسالت کا معاملہ انتہائی حساس ہے. اس اسلامک ملک میں صرف الزام کی بنیاد پر ہی مشتعل ہجوم اقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہلاک کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں انسانی حقوق کے کارکنان اور اداروں کا یہ کہنا ہے کہ توہین مذہب سے متعلق قوانین میں اکثر جو ہے ان قانون کو لے کر غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو مقامی حکومت, مقامی انتظامیہ, مقامی تنظیمیں, سیاسی و مذہبی جماعتیں اور اقلیتوں کی قیادت سمیت میڈیا بھی جس میں شامل ہے ان معاملات میں مشترکہ حکمت عملی اپنا سکتی ہے اور ساتھ ہی ان سارے معاملات کو کنٹرول کر سکتی ہے اور ایسے عناصر کی نشاندہی بھی کرتی ہے جو اس سارے معاملات میں شدت اختیار کرتے ہیں اور ان کے خلاف بروقت کارروائی کر کے اقدامات اٹھانے چاہیے. پھر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان واقعات میں عمومی طور پر واقعات ذاتی رنجشوں, دشمنیوں یا لین دین کے معاملات ہوتے ہیں اور جان بوجھ کر اسے مذہبی رنگ دیا جاتا ہے اور مخالفین کے خلاف بطور ہتھیار اس سارے معاملے کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے جب ریاست کے سامنے جو ہے لوگ کھڑے ہو جائیں اور یہی موب آپ کا جو ہے وہ اسٹیٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور جو ہے وہ یہی موب آپ کا جو ہے وہ سپر اسٹیٹ بن جائے. اور ہماری اسٹیٹ نے ہمیشہ سے اس طرح کے لوگوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور اسٹیٹ ہماری ہمیشہ بار بار فیل نظر آئی ہے آپ کو. تو قانون کے حوالے کرنے کی جب لوگ بات کرتے ہیں تو اس سارے معاملے پر دیکھا یہ جائے تو اچھرا کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ بھی کچھ دنوں قبل کا ہی واقعہ کہہ لیں آپ. تو اچھرے واقعہ میں جو موب تھا جس طریقے سے اس خاتون کو جو ہے وہ گالیاں دی گئیں, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا اور وہ جو موب جس طریقے سے پہنچا وہاں پر اچھرا میں اور جب وہاں کی جو اے ایس پی تھیں شہربانو انہوں نے اس موب کو اکٹھا کر کے سائڈ پر کیا اور اس خاتون کو لے کے تھانے پہنچی تو وہ ایک بہت بڑا جو تھا وہ قیامت کا منظر تھا. اور جس اسلامی ملک کی آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی, تو پاکستان دنیا کے نقشے پر صرف اکیلا اسلامی ملک نہیں ہے. یہاں پر دیگر ممالک بھی ہیں جس میں ایران بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, ملیشیا بھی ہے اور دیگر ممالک بھی موجود ہیں. مگر لگتا ہے ایسے کہ شاید پاکستان میں جو ہے اسلام کی تشریح وہ کسی اور طریقے سے کی گئی ہے. یہاں پر ایک الزام لگتا ہے بغیر اس کو جانچے, بغیر کراس چیک کیے لاکھوں افراد اکٹھے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پر گفتگو کرتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں لوگ اور اس جگہ کو جلانا شروع کر دیتے ہیں, توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بے شمار قسم کے واقعہ, جڑا والا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ کہاں گئے وہ سارے لوگ, ان کو گرفتار کس نے کرنا تھا, کسی نے نہیں کیا. یہاں پر جب آپ کو کبھی بھی بلاسفیمی کا واقعہ دیکھنے میں آئے گا تو آپ کو لوگوں کی ٹویٹس نظر آئیں گی اور وہ لکھیں گے کہ دس از ناٹ دا ٹرو اسلام. اس سے آگے کبھی بات نہیں کریں گے, نہیں بتائیں گے آپ کو
کہ یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا. جن لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے کلیشنیں پکڑائیں, ہزار ہزار کے نوٹ بانٹے, آج وہی آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آج وہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں, آج وہی آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے. جب ان کو پانی دیا جا رہا تھا اس وقت سب خاموشی سے کیوں بیٹھے رہے؟ اس وقت جس نے بات کی اس پہ غداری کے فتوے ڈال دیے, اس کی کردار کشی کی, اس کی عزت کو جو ہے آپ نے اچھا خاصا جو ہے وہ لتاڑ کے رکھ دیا کہ تم نے پیسے لیے ہیں, تم امریکی ایجنٹ ہو, یہ ہو وہ. تو جن لوگوں نے سارے کام کیے ہیں اور جن لوگوں نے ان کو پروموٹ کیا ہے ان کا نام لینے کی کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی اور اتنا حوصلہ نہیں ہوا کہ ان کی بات کریں. تو جہاں بات کی کہ موب جو ہے اس وقت سپر اسٹیٹ بن چکا ہے اور قانون کے حوالے کرنے کی باتیں کرتے ہیں, تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں قانون ہے بھی یا نہیں. جہاں قانون کی بات کرتے ہیں, آپ کے یہاں پر اپنے کیسز ہوتے ہیں, وہاں پر لٹکے رہتے ہیں کیسز آپ کے, اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ جا کر لندن کی عدالتوں میں کیس جیت جاتے ہیں اور یہاں آ کر جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں میڈیا ہاؤسز کے. ہمارے خلاف غلط خبر چلی, تو یہاں پر کس طرح کا قانون آپ سمجھیں. جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ کیا نظر نہیں آتے, اس میں ان کے چہرے نظر نہیں آتے, ایون وہ بھی نہیں پکڑے جاتے. تو جہاں اچھرے واقعہ کی بات کی تو وہاں پر جو ہے جو شخص آ کر بتاتا ہے کہ جی میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن میں اتنا سمجھ بوجھ رکھتا ہوں کہ یہ اس کپڑے پہ جو الفاظ لکھے ہیں یہ اسلام سے جڑے ہیں. تو جو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ آپ کو اس طرح کی باتیں بتا رہا ہے, تو کافی حیرانگی ہوتی ہے سارے معاملے کو دیکھ کے. لیکن بات یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کے منہ کو خون لگ چکا ہوا ہے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. آئے دن آپ کو اس طرح کے واقعات دیکھنے میں ملیں گے. اور اب یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ ہتھیار پکڑا دیے گئے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں ان میں کچھ بھی جسے کہتے ہیں نا سمجھ بوجھ نہیں ہے, یہ بالکل دماغ سے فارغ ہو چکے ہیں, بارودی قسم کے دماغ ہیں کہ ان کو جہاں جگہ ملتی ہے, جہاں اس طرح کا واقعہ سننے کو ملتا ہے یہ وہاں جا کے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس طرح کا موب جو ہوتا ہے وہ پولیس پر آپ کی تشدد کرتا ہے. تو آج سے سال ڈیڑھ سال قبل جو ہے ایک واقعہ پیش آتا ہے اور وہ 4 میں واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک شخص پر جو ہے وہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے توہین مذہب کا جو ہے وہ اس پر ایلیگیشن ہوتا ہے. تو جس وقت پولیس اس کو لے کر آتی ہے تو جو ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دماغی طور پر جو ہے وہ فارغ آدمی ہے, اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے, یہ فزیکل بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بیچارہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ساری عوام اکٹھی ہوتی ہے, پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دیتی ہے, پولیس کو مارتی ہے اور وہ بیچاروں کو جان چھڑا کر اپنی ماں سے تھانے سے بھاگنا پڑتا ہے. تو اس طرح کا جب اشتعال انگیز قسم کا موب ہوگا تو وہ اسٹیٹ کنٹرول نہیں کر سکتی. اور اسٹیٹ کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیزوں کو کنٹرول کرنے کی چھڑی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہیئر ان پاکستان جو اسٹیٹ کے ہاتھ میں چھڑی ہونی چاہیے تھی وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اور اس چھڑی سے ان کا جس کو دل کرتا ہے اس پر الزام ڈال دیتے ہیں. اور جس طرح پہلے گفتگو کی کہ کبھی کسی کے ساتھ لین دین کا مسئلہ ہے, کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے, کوئی اپنی ذاتی معاملات ہوں گے, الزام یہ عائد ہوتا ہے سہارا اسلام کا لیا جاتا ہے اور توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کر دیا جاتا ہے. تو جو اچھرا واقعہ کی بات کی, جب یہ واقعہ ہوا تو سوشل میڈیا پر یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بے شمار قسم کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس چل رہا تھا, اس سے آپ لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ والا کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے تاکہ لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ ہو جائے. پھر ایک ایسی سیاسی جماعت بھی موجود ہے جس نے ہر کام میں جو ہے نا وہ آپ کو ماتم کر کے دکھانا ہے, تحریک انصاف. اور تحریک انصاف آپ کو اس وقت یہ بتا رہی تھی کہ 9 مئی کو اس خاتون نے بڑا تشدد کیا تھا ایس پی شیروانوں پر, جو ہے شیروانوں نے جو ہے لوگوں پر تشدد کیا تھا, اور اب اس کا ایک امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے, اس کو ایک اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اس لیے سارا ایک پری پلانڈ واقعہ تھا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ تحریک انصاف کہہ چکی ہے. اور دیگر جتنی سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اس طرح کے واقعات پر جو آپ کو مذمت کرتی ہوئی نظر آئیں گی, جب حکومت میں ہوں گی تو ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ ان سارے لوگوں کے جو ہیں وہ جہاں بات کی کہ ان کے منہ کو خون لگ چکا ہوا ہے, ان کے جھاکے کھل چکے ہوئے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ, لیکن توڑ پھوڑ ہے, جلانا ہے, گرانا ہے, سب سے آگے ہوں گے اس میں, اور جب پکڑے نہیں جاتے تو ان کے جھاکے مزید کھل جاتے ہیں. تو جب اس طرح کا اگلا کوئی واقعہ آتا ہے موب لنچنگ کا, بلاسفیمی کا, یہ لوگ آپ کو صف اول نظر آئیں گے. تو جہاں بات کی ہم نے دیگر اسلامی ممالک کی, وہاں پر پاکستان کی بات بھی کی, اسٹیٹ کی بات بھی کی کہ کس طریقے سے ہم محفوظ ہیں. اگر بات کریں کہ محفوظ کون ہے, ایک سوال یہ بھی بہت اہم ہے. تو محفوظ آپ کے ملک میں رہتے ہوئے صرف 3 لوگ ہیں, اور یہی 3 لوگ محفوظ ہیں, جس میں سب سے پہلے آپ کے آ جاتے ہیں فیوڈل, اور اس کے بعد آپ کی دوسرے نمبر پہ ملٹری آ جاتی ہے, تیسرے نمبر پہ آپ کی بیوروکریسی آ جاتی ہے. تو یہ 3 لوگ اس وقت پاکستان میں محفوظ ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اور میں جو ہیں وہ بس گزارا ہو رہا ہے ان کا, ہم محفوظ نہیں ہیں. اور یہی معاملہ جو ہے جس طریقے کے ایکسٹریم قسم کے لوگوں کے دماغ ہیں, اسلام کا سہارا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کرنے کو جو ہے وہ تل جاتے ہیں, اپنی جانیں قربان کرنی ہیں انہوں نے, بات کرتے ہیں فلسطین کی, مظاہرے کرتے ہیں, اور اپنے ملک میں جو ہو رہا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے, اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا, کوئی مظاہرہ نہیں کرے گا. لبرٹی میں کھڑے ہو جائیں گے, گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے مظاہرے ہوں گے ان کے کہ ہم نے جا کے جو جی فلسطین یہ کر دینا ہے, کشمیر جا کے یہ کر دینا ہے.
اور اپنے ملک کے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. تو یہ اس طرح کے کیسز بار بار رپورٹ ہوتے آئے ہیں. ایک چارٹ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 سے جو لے کر ہے 2021 تک کا یہ اسٹیٹ ہے, اور اس میں تقریباً 701 قسم کے جو ہیں وہ جو کیسز آئے. اس کے بعد تقریباً 30 سے زائد لوگ مارے گئے, 30 سے زائد لوگوں کو جو ہیں وہ سزائیں بھی ہوئیں, اور 3 سے زائد لوگ جو ہیں وہ جو ہے زخمی بھی ہوئے. تو آپ کو اس سارے چارٹ میں جو ہیں وہ کیسز بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ کو کیسز کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کو ایک ایسے ٹائم پر جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے, پلانٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کو, باقاعدہ ان کو فنڈ کیا گیا ہے کہ اب آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں, اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.